السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دورہ قرآن کی 5ویں کلاس، جس میں جو ہے وہ 5ویں پارے کا ہم خلاصہ دیکھیں گے۔ پچھلی 4 کلاسز میں ہم نے 4 سپارے جو تھے وہ مکمل کیے الحمدللہ۔ آج کا 5واں پارہ ہمیں بہت ہی مضبوط قسم کا بیان دیتا ہے، جس میں خاندانی نظام، عورت کے حقوق اور معاشرتی انصاف پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جسے ہم خاندانی دستور کہہ سکتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کے اندرونی مسائل، جیسا کہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، عورت کے مالی وقار، معاشرے میں پھیلی منافقت کی تہوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مومن صرف مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں کیسا ہونا چاہیے۔ تو 5ویں پارہ میں یہ انتہائی اہم اور تفصیلی نکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں اگر ہم ڈیپلی اس کو دیکھنا شروع کریں، لیکن ہم اس میں سے خاص چیزیں جو ہمارے اعمال کے لحاظ سے یعنی عملی طور پر ہمیں چینج کرنے کے لیے ہیں وہ ہم اس میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پچھلے پارے کی آخری سورہ میں جو ہمیں رشتوں کا بیان، 14 رشتوں کی فہرست بیان فرمائی تھی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ان کا جو ہے وہ عزت دینا، ان کا احترام ہمارے اوپر جو ہے وہ واجب تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو پابندی تھی یہ دراصل رشتوں کو تحفظ اور حیا فراہم کرنے کے لیے تھی۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، رضائی رشتے، ان رشتوں کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ ایک باغ کی باڑ جو ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ حدود ہمارے خاندان کی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عورت کا مالی حق اور ملکیت یعنی وراثت وغیرہ، مہر وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے وہ رشتے بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہ ان رشتوں سے جو ہے وہ آپ کا نکاح جو ہے وہ حلال نہیں ہے بلکہ ان کی عزت کرنا۔ اب عورت کی عزت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مالی حق اور ملکیت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی عورت کے مال، وراثت، مہر، اس پر اس کا اپنا مکمل حق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کا۔ عورت کے مال پر مرد زبردستی حق نہیں جما سکتا، تو اس لیے حسد نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے کسی کو کیوں زیادہ دیا، بلکہ اس سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد مال وراثت کا اللہ تعالیٰ عورتوں کو حصہ دینے کا بیان، مال کا جو ہے وہ حق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شوہر کا ذکر کرتے ہیں۔ شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا۔ اکثر لوگ یہ جو ہے جب بیان کر رہے ہوتے ہیں القوامون، اچھا یہ لفظ بڑا ہی مرد جو ہے وہ آرام سے بیان کرتے ہیں، جی ہم حاکم بنا دیے گئے۔ حاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاکم کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، ذمہ دار، کہ عورت کے لیے ایک ستون کی مانند جو ہے بنا دیا گیا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ مرد کا درجہ روب جھاڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو اس میں مرد حضرات جو ہے وہ عورتوں کو یہ لفظ بڑا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہم جی حاکم بنا دیے گئے۔ حاکم سے مراد کیا ہوتا ہے کہ تم صرف روک ٹوک کرو، ظلم و زیادتیاں کرو، عورت کا حق نہ دو، عورتوں کو جو ہے وہ ان کا نان و نفقہ نہ دو جو کہ مرد پر فرض ہے۔ تو اس کو کیا حاکم کہتے ہیں؟ حاکم سے مراد روب جھاڑنے کا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ظلم و زیادتی کرنا، دوسروں کو روک ٹوک کرنا، یہ کر سکتی ہو یہ نہیں، وہاں جا سکتی ہو وہاں نہیں، یہ روک ٹوک جو غیر شرعی ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں دیا۔ اور مرد کی اطاعت ہو، ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ مرد کی اطاعت کا حکم ہے یا والدین کی اطاعت کا حکم ہے یا جس کی بھی اطاعت کا حکم ہے، حکمران کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے غیر شرعی اطاعت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ ہاں جب تک آپ کو وہ قرآن و سنت کے مطابق جائز کاموں کا حکم دیں اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ کو غیر شرعی باتوں کا حکم والدین دے رہے ہوں، شوہر دے رہا ہو، حق میں وقت دے رہا ہو، تو آپ کبھی بھی ان کی جو ہے وہ بات نہیں مان سکتے، اس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی پستے رہ جاتے ہیں کہ نہیں اطاعت کا حکم ہے، والدین کی اطاعت۔ والدین اگر غلط فیصلہ کر رہے ہیں، غلط بات بتا رہے ہیں، شوہر جو ہے وہ غلط راستہ دکھا رہا ہے، تو کیا آپ ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو دین اسلام کا وہ چوکیدار سمجھ رہے ہیں؟
تو اس لیے اطاعت صرف اس میں ہے جو شرعی طور پر ہے، جس میں قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیا جا رہا ہو۔ تو مردوں کو قوام سے مراد پوچھ گچھ کرنے والا صرف نہیں، یا عورتوں پر حکم چلانے کے لیے صرف نہیں، شرعی غیر شرعی جائز ناجائز باتیں منوانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے، اس کے خرچ اٹھانے کے لیے، اس کے دکھ درد بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک جو حاکم ہوتا ہے اس سے اس کی رعایا کا ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اگر اس کی رعایا بھوکھی رہی، تنگ دست رہی، ظلم و زیادتی کا شکار رہی، تو اس حاکم کا کیا آخر میں انجام ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں مرد کو عورت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت نمبر 35 میں جو ہے وہ صلح کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کو گھر سے باہر اچھالنے کی بجائے خاندانی سطح پر حل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی ایک منصف جو ہے وہ لڑکے کے گھر سے بلا لیا جائے اور ایک لڑکی کے گھر سے بلا لیا جائے، جو کہ نیت اصلاح کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والے ہوں۔ آج کل گھر جو ہے وہ کس لیے ٹوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم صلح کروانے والوں کو نہیں بلکہ آگ لگانے والوں کو درمیان میں بلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں، مرد سمجھ رہے ہیں یہ میرے جو ہے وہ فیملی کا وڈیرا ہے، اس کی بات کا حکم چلتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو اچھا راستہ دکھاتا ہے کہ برا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی بیوی کے خلاف اکسا رہا ہے یا آپ کو جو ہے وہ اس کی محبت پیدا کر رہا ہے آپ کے دل میں۔ اسی طرح عورت کے خاندان میں سے بھی کسی کو پکڑ لیا یہ سوچے بغیر کہ یہ انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں، یہ نفرت ڈالے گا یا محبت ڈالے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منصف کا نام لیا ہے کہ انصاف کرنے والا، تقوی والا انسان جو صلح کرتا ہے، ایسے انسان کو درمیان میں لایا جائے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ اس کو اچھالا جائے، ظلم و زیادتیوں کا شکار بنایا جائے۔ تو اپنے درمیان ایسے لوگ، پہلی کوشش تو ہے کہ گھر میں خود حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، ظالم نہیں بنایا، اس لیے مرد کو چاہیے اپنی بیوی کے معاملات خود حل کرے۔ ایک عورت کا مسئلہ مرد اگر حل نہیں کر سکتا تو وہ خود کو حاکم کیوں کہتا ہے؟ کیا ایک حاکم اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ لیکن اس کے باوجود بھی بالفرض کسی وجہ سے مسئلہ حل نہ ہو سکا، یا عورت جو ہے وہ اس قدر نازک ہے، اس کے کتنے معاملات ہوں گے، کتنی بڑی غلطیاں ہوں گی، کتنے بڑے جھگڑے ہوں گے جو کہ ایک مرد سے حل نہیں ہوتے۔ عورت کیا مانگتی ہے؟ کوئی وہ بہت بڑی ڈیمانڈز تو نہیں رکھتی۔ ہاں اگر کوئی رکھتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے۔ اگر ایک جو عام طور پہ بات کر رہی ہوں کہ اکثریت میں جو معاملات چل رہے ہیں، عورت بیچاری کا کتنا ایک قصور ہوتا ہے؟ کیا اس کا اتنا زیادہ قصور ہوتا ہے کہ اس کو گھروں سے نکال دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نان و نفقہ نہ دیا جائے، اور پھر اس کی باتیں الٹ بنا کر اچھال دی جائیں، اس کو بری اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا جائے؟ کیا اس کو حاکم کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ایک منصف یعنی انصاف کرنے والوں کو درمیان میں لے کر آیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 36 میں جو ہے حقوق العباد کی ایک لسٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، یعنی حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ ایک ہوتے ہیں اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق اگر آپ جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو اجر دینا، اگر نہیں کر رہے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے، چاہے تو آپ کو معاف کرے، چاہے تو آپ کو پکڑ لے۔ لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ جب تک کوئی دوسرا معاف نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لسٹ تیار کی ہے کہ عباد جو ہے یعنی لوگ جو ہیں ان میں سے کس کس کے حقوق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے والدین کا ذکر کیا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور اپنی بیوی یا شوہر یعنی پہلو کے ساتھی جو ہے وہ کہا، بیوی شوہر وغیرہ کے حقوق کا بیان کیا۔ پہلو کے ساتھی اس میں جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ تمام لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو سفر یا زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف بیوی اور شوہر نہیں، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے، اس میں ان سب کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی دراز ہونے یعنی زندگی کے لمبے ہونے کا جو ہے آپ کو فضیلت دی ہے۔ اب زندگی کے لمبے ہونے سے مراد کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ زندگی فلاں بندہ اتنا اچھا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت خرچ کرتا تھا، لیکن وہ تو اتنا جلدی دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ 70-80 سال یا 100 سال سے اوپر کی زندگی جو ہے وہ پا لیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کا نام زندہ رہے گا۔ جیسے کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، ان پر خرچ کیا ہوگا، دوسروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں، غریبوں
اوپر خرچ کیا ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد بھی کئی سال آپ کو لوگ یاد کریں گے، ہاں فلاں بندہ یا بندی تھی جس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کیا، وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے دوسروں کی ہمدردیاں کی تھی، اس کو برا صلہ ملا، اس نے پھر بھی اچھائی سے ٹال دیا۔ اس طرح کی باتیں آپ کے نام کو زندہ رکھیں گی۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ زندگی کا زیادہ ہونا یعنی نام کا زندہ ہونا، اور اصل زندگی یہی ہوتی ہے کہ نام کا زندہ۔ اگر کوئی گمنامی میں یا بدنامی میں زندہ رہ رہا ہے تو وہ بھی کیا زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے 6 نمبر پر امانتوں کی ادائیگی اور انصاف کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ امانت سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں امانت کسی نے کوئی چیز رکھوائی، پیسہ رکھوایا، بس یہی امانت ہے۔ صرف یہی امانت نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے کا راز، کسی کی عزت اور آپ کا عہدہ، یہ سب بھی امانت ہے۔ خیانت کرنے والا منافقوں کی فہرست میں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی نشانی بتائی ہے اس میں امانت کی خیانت کا بھی ذکر کیا کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ تو امانتوں میں خیانت نہیں کرنی۔ آج ہی اللہ سے وعدہ کیجیے کہ میں اگر زندگی میں کبھی ایسا کچھ کر دیا تو آج کے بعد اللہ سے وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گی، ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو امانتوں میں خیانت والا ہو۔ یعنی کسی کا راز آپ کے پاس ہے اس کو خیانت نہیں کرنی، کسی نے کوئی بات بتا دی فوراً فٹ سے دوسروں کو نہیں بتا دینی۔ اچھا، دوسروں کو بتانے سے ایک بات یہ بھی ہے، اکثر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، آج کل تو خیر مردوں میں بھی پائی جا رہی ہے، مرد بھی رازدار نہیں رہے۔ پہلے زمانوں میں مرد کا یہی ایک وصف ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ بات سنی سمجھی اور ادھر ہی ختم کر دی، لیکن عورتیں مشہور تھی کہ وہ غیبت چغلی وغیرہ میں۔ آج کل تو مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے، مرد بھی ادھر گھر کی باتیں اٹھا کے بھی اپنے دوستوں کو اور باہر جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں۔ کیا مرد اپنے مشورے کی، اپنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم کر بیٹھا ہے جو وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے؟ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر کسی نے آپ کو بات بتا دی، کوئی بات کر دی، تو دوسروں کو اپنے خاص طرح کے دوستوں کے پاس جا کر سمجھنا کہ نہیں یہ تو میری خاص دوست ہے، یہ تو میری بڑی اچھی سہیلی ہے، میں تو صرف اسی کو بتا رہی ہوں نا، اس کی بھی یاد رکھیں آگے کوئی اچھی سہیلی موجود ہے، یا آپ کا اس سے بھی اچھا آگے کوئی دوست موجود ہوگا اس کے پاس بھی، تو اس طرح آپ کا وہ راز نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھیں کہ کسی اچھے دوست یا اچھی سہیلی کو بتاتے بتاتے آپ کسی کے راز کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ بھی امانتوں میں خیانت ہے۔ اگر آپ کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے اور وہ آپ نے صحیح سے ادا نہیں کیا تو یہ بھی ناانصافی ہے اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں اور آپ کے جو ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی امانت ہے، اگر آپ نے ان کے لیے کوئی خیانت کی، ان کا کوئی حق مارا، ان کا دل دکھایا، ان کو جو ہے بلا وجہ کوئی سزا دی یا بلا وجہ ان سے کچھ انتھک کام لیا، تو یہ سب بھی امانت کی خیانت میں ہے۔ اگر مرد ہے تو اپنے بیوی بچے بھی اس میں امانت اور خیانت میں آ جائیں گے کہ وہ ان کا بھی حاکم تھا اور ان سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ اگر عورت ہے تو وہ اس کے مرد کا مال اس کے پاس امانت ہے، اس کے مرد کی عزت اس کے پاس امانت ہے، اگر وہ اس میں خیانت کرتی ہے تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگی۔ دیکھیے کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو لے کر چل رہے ہیں۔ پہلے عورتوں کے رشتوں کا بیان کیا، پھر ان کے مال کا بیان کیا، پھر ان کی وراثت کا بیان کیا، پھر ان کے ساتھ اچھے سلوک کا بیان کیا، پھر لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ اس کے درمیان انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا۔ عورتوں کی کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر مرد کو اس کے اوپر حاکم یعنی اس کا ایک مضبوط ستون، ایک سہارا، ایک ذمہ دار شخص قرار دے دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کے سلوک کا جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر امانتوں کا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ امانت میں خیانت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اس کے بعد ایک جو ہے خوبصورت سا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، ایک تمیز کا دائرہ سکھا رہے ہیں معاشرتی طور پہ۔ اس سے اگلا 7ویں نمبر پہ جو بیان ہے وہ سلام کا بہتر طریقے سے جواب دینا، یعنی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے یا نیکی کرے تو اس سے بہتر بدلہ دو۔ اسلام ہمیں اخلاقی برتری یعنی مینرز سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام دیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کا مکمل جواب دیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی تو اس کو بہتر بدلہ دو۔ بالفرض آپ کے پاس بدلہ دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اس کو جزاک اللہ ہی کہہ دو، اللہ سے دعا کر دیجیے اس کے لیے، یہ بھی اس کے لیے بہتر بدلہ ہے کہ میں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتی تو اللہ آپ کو بہترین بدلے سے نوازیں۔ تو یہ اتنی سی بات کر دینے سے ایک تو آپ کے درمیان محبت بڑھے گی، ایک مینرز اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عزت بڑھے گی، اور دوسرا اللہ کے ہاں اس کے لیے بہترین ایک دعا کے طور پر وہ کلمات لکھ دیے گئے۔ اگر وہ دوسرے کے لیے قبول ہو جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کے ایک جملہ بول دینے سے دوسرے کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔
اور سلام سے مجھے یاد آیا کہ اکثر لوگ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، میسیجز میں دیکھ لیں، وہ جب سلام لکھنا ہے AOA لکھ دیتے ہیں، جواب دینا ہوا تو WS لکھ دیا، W لکھ کے اگر سلام لکھ دیا۔ بھئی یہ کون سا سلام ہے؟ یہ سلام نہیں ہے، سلام ایک دعا ہے جو کہ مکمل ادا کرنے سے ہی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 نیکیوں کا ذکر فرماتے ہیں، سلام کرنے والے کو، جواب دینے والے کو۔ اگر آپ نے AOA لکھ دیا، جواب والے نے WS لکھ دیا تو آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ ہاں البتہ سلام کو بگاڑنے کا کوئی گناہ ہوا تو وہ ضرور ملے گا، لیکن نیکی کوئی نہیں ملنے والی آپ کو۔ تو کتنا خوبصورت انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ جواب دینے والا جب آپ کے لیے بھی یہی کلمات کہے گا تو کیا اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں آپ کو نہیں چاہیے؟ اگر نہیں چاہیے تو یہی طریقہ اپنائے رکھیے AOA والا۔ اور اگر آپ کو بھی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی چاہیے اور نیکیوں میں اضافہ چاہیے، اور نیکیاں نہیں تو کم سے کم ہم سلام کر کے 30 نیکیاں لے لیں۔ صحابی رسول کیا کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر جو ہے وہ اسپیشل سب کو سلام کرتے، یہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ اگر میں گھر میں بیٹھا رہوں گا تو مجھے تو نیکیاں جو ہے وہ کمی ہی ہوگی نا، تو کیوں نہ میں باہر نکلوں، سب کو سلام کروں اور اس سلام کے ذریعے میں 30 نیکیاں خود بھی حاصل کروں، اور جو جواب دے اس کو بھی 30 نیکیوں کا حصول کا سبب بن جاؤں۔ تو اس لیے آج سے ہی یہ کام چھوڑ دیجئے، جو AOA لکھنے والا، WS لکھنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا لکھنے والا، سلام مکمل لکھیے۔ اور اگر آپ کسی دوسرے کو دیکھیں کسی نے آپ کو میسج کیا یا اس طرح سے جواب دیا، فوری اس کو بھی یہ حدیث بتائیے، اس کو بھی تلقین کیجئے کہ کیا آپ کو اللہ کی سلامتی، رحمتیں، برکتیں نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو 30 نیکیوں کا اضافہ نہیں چاہیے اپنے لیے؟ تو یہ آپ کی ایک، جس طرح پچھلے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس میں شامل ہے۔ آپ یہی ایک لازم پکڑ لیں تو آپ کے اعمال میں کتنی نیکیاں جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک اور بہت ہی خوبصورت عمل بتا رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت نمبر 97 میں ہجرت نفس کا نام دے لیں آپ اس کو، کہ ہجرت نفس یعنی ایک ہجرت ہوتی ہے، ایک شہر سے چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ گناہوں کے ماحول کو چھوڑ کر دوسری ایسی جگہ جانا جہاں پہ گناہوں والی زمین نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم مجبور تھے والا جو عذر ہے نا، یہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی محفل، آپ کا ماحول آپ کو گناہوں پر اکسا رہا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، برائی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو نیکی میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کے دین میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی محفل کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہجرت آج سے ہی اللہ سے وعدہ کیجئے کہ یہ ہجرت میں آج سے ہی کرتی ہوں۔ کئی ایسے گناہ، کئی ایسے اعمال جس کا ہم سبب بن رہے ہوتے ہیں کسی ماحول کی وجہ سے یا اپنی ہی وجہ سے، تو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر آ جانا، یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس میں ایک واقعہ اگر میں آپ کو سناؤں، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے، کہ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، بہت مشہور واقعہ۔ اس کے اوپر میں نے اسپیشل جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے پہلے یوٹیوب پہ، کہ 99 جو ہے وہ قتل جس آدمی نے کیے، وہ اپنے راہبوں کے پاس، اپنے عالموں کے پاس جاتا ہے کہ توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 99 قتل، توبہ، اتنا بڑا گناہ تم نے کر دیا، تمہیں بالکل معافی نہیں ملے گی۔ اس نے اس اپنے راہب، اس عالم کو بھی قتل کر دیا کہ اچھا مجھے اتنی مایوسی دکھا رہے ہو، یہ معاف نہیں ہے تو کیوں نہ 99 جب معاف نہیں ہے تو کیوں نہ ایک اور بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور عالم کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی اس کی نیت، ہجرت نفس کی جو نیت ہے اس کی وہ ہے، یعنی وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آنا چاہ رہا ہے۔ پھر ایک عالم راہب اس کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں 100 قتل کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آج بھی توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ کہتا ہے اچھا واقعی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر تم اس گناہوں والی بستی کو چھوڑ کر، جہاں پر تمہیں یہ سب اکسایا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلے جاؤ، ایسی بستی میں جہاں نیکوکار رہتے ہیں چلے جاؤ، تو اللہ تمہاری توبہ جلد قبول کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بستی کو چھوڑ کر وہ نیکی والی بستی کی طرف چل پڑتا ہے۔ نیکی والی بستی کافی دور ہے اور ابھی چلے ہوئے اسے کچھ ہی ٹائم ہوا، یعنی ابھی وہ اسی گناہوں والی بستی کے قریب سے ہی سفر جاری ہے، اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ جب راستے میں اسے موت آتی ہے تو اب جو فرشتے ہیں وہ گناہ گاروں کی روح قبض کرنے والے اور نیکوکاروں کی کرنے والے آپس میں آتے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روح لے کر جانی ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے لے کر جانی ہے،
کیونکہ اس کی زندگی گناہوں پر گزری، اور نیکی والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ توبہ کر چکا، اسی نیت سے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ کم ہو جائے، یعنی سفر کے مسافت جو ہے وہ لپٹ جائے، اور جو پچھلی زمین تھی نا وہ اس سے دور ہو جائے۔ زمین ایسے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین کو ناپو، جس طرف فاصلہ کم ہے اس کو اسی طرف شمار کیا جائے۔ جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف کا ذکر فرماتے ہیں، آیت نمبر 101 سے 103 کے درمیان میں صلاۃ الخوف یعنی جو خوف کی نماز ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی میدان جنگ ہے جہاں پر تلواروں کے سائے ہیں، وہاں پر نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں گھروں میں سستی کرنے کا کیا حق ہے جب جنگوں میں تلواروں کے سائے میں اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں؟ ہم پر امن ہونے کے باوجود بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرمائے، اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز سستی کا باعث نہیں بنے گی، یا سستی کی وجہ سے اسے ہم آگے نہیں ٹالیں گے، اس کے وقت مقرر پر ادا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اگر خوف کے دوران بھی، جنگ کے دوران بھی صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو جو ہے حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں، صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھائی ہے اس طریقے سے۔ احادیث میں اس کے مختلف طریقے موجود ہیں کہ کس کس طریقے سے پڑھنی ہے، ایک رکعت پہلے پھر دوسری اور اس طرح، لیکن مقصد یہاں پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ خوف کی بھی نماز ہے تو امن کی نماز کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد آگے جو ہے وہ شیطان کا ایک چیلنج ہے، آیت نمبر 119 میں، کہ شیطان ایک چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں انسانوں کو اللہ کی بنائی ہوئی ساخت جو ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جسم باڈی جو ہے اس کو بدلنے پر اکساؤں گا، اور ان کو شیطان کہتا ہے حکم دوں گا کہ وہ اپنی اس باڈی کو، اپنے جسم کو جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے خلاف لے کر جائے۔ جیسا کہ آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، جینڈر بدلنا، بلا وجہ اپنا حلیہ بدلنا، قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ شیطانی جال ہے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں یا اتنے ایسے مرد ہیں جو آج کل سرجری کروا رہے ہیں اپنے جسم کو۔ کیا اللہ کا بنایا ہوا جسم تمہیں پسند نہیں آیا؟ کیا اللہ کا بنایا ہوا جسم درست نہیں تھا اور تمہارے ڈاکٹرز کا بنایا ہوا، تمہارے لوگوں کا بنایا ہوا تمہیں بہت زیادہ پسند آیا؟ تو اس طرح سے سرجری کروانا، اپنے حلیہ بدلنا، بہت سارے مرد عورتوں جیسا حلیہ بنا کے پھر رہے ہیں، کوئی عورتیں جو ہے مردوں جیسا لباس پہننے کی خواہش مند ہیں، مردوں جیسے بال رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، چاہے وہ جیولری ہو، وہ بال ہوں، وہ کپڑے ہوں، وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ مردوں کی مشابہت کرنا یا عورتوں کی مشابہت کرنا یعنی اپنے مخالف جو جینڈر ہے اس کی مشابہت کرنے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے اور فرشتوں کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہے، یعنی آئی برو اپنے بناتی ہے، اپنے چہرے کے بالوں کو جو ہے وہ اتارتی ہے۔ یہ تھریڈنگ، ویکس اور یہ سب چیزیں کرنے سے آپ کو کیا ملے گا جب اللہ کی لعنت ہو جائے؟ ہاں، اس کا ایک عذر موجود ہے، اگر اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ مردوں کی مشابہت ہونے لگے، آپ کے آئی برو پورے جو ہے وہ ماتھے پر پھیل رہے ہیں اور آپس میں جڑ گئے ہیں، پھر اتنی سی ساخت اس کی تبدیل کرنا جو کہ حقیقی تخلیق پر لانے کے لیے، درست کرنے کے لیے وہ جائز ہے، لیکن اسپیشل خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے شیطانی جال جو ہے وہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ شیطان کا حکم ہے سمجھے۔ اور اگر آپ شیطان کے حکم پر چلیں تو کیا اللہ کی رضا پر راضی ہو سکتے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس رمضان میں، اس دورہ قرآن میں یہ اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اگر میرے اندر یہ عادت موجود ہے تو میں انشاءاللہ اس کو چھوڑ دوں گی۔ اور کچھ جو ہے وہ اس میں اکثر میں یہی بات کرتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے گناہ کو چھوڑنا یا گناہ نہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کا موقع نہ ملنا۔ آپ یہ غور کریں اپنے اندر کہ کیا میں گناہوں کو چھوڑتی ہوں موقع ملنے کے بعد، یا موقع ہی نہیں ملتا تو اس لیے میں اس گناہ کو چھوڑ رہی ہوں؟ بعض عورتیں یا بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا اس گناہ کا، اگر موقع ملے تو وہ ذرا دیر نہ لگائیں وہ گناہ کرنے میں، وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر سوچیں کہ کیا میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ میں ایک نیکی کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا گناہ کا؟ اگر ایسا ہے تو اس پر ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کیجیے، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو موقع نہ ملنے کی وجہ سے صرف نیکی کا موقع مل رہا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ میری زندگی میں بڑے سے بڑا موقع کیوں نہ آ جائے گناہ کرنے کا، میں اس کو ہرگز نہیں کروں گی انشاءاللہ۔
اس کے بعد ان سب گناہوں کے بعد، یعنی اگر یہ گناہ کر لیے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اب یہ سب کام ہم سے ہو گئے، جیسا کہ اوپر وراثت کا بیان تھا، مرد کے ظلم کا بیان تھا، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں انصاف نہ کرنے کا بیان تھا، پھر حقوق العباد کا بیان تھا، اسی طرح پھر نماز کا بیان اور یہ تخلیق بدلنے کا بیان، یہ سب گناہ اگر کر لیے بالفرض، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کے بعد مایوسی نہیں ہونی چاہیے، گناہوں کے بعد مایوسی کا علاج ہے گناہوں پر توبہ کرنا۔ اگر یہ سب کام آج تک ہم نہیں کر سکے، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس مایوسی سے نکلیں اور اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ جو گناہ کے بعد سچے دل سے اللہ سے بخشش مانگ لے وہ اللہ غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، تو اپنے گناہوں پر توبہ کر کے آج سے ہی اپنی زندگی کو بدل لیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تمہارے اپنے ہیں، ایک طرف بڑی طاقت موجود ہے، کوئی اپنا موجود ہے، اب حق کی بات کیا تھی؟ انصاف تھا ان کے خلاف، تو اب کیا کرنا ہے؟ غیر جانبداری دکھانی ہے، کسی کے جانب کھڑے نہیں ہو جانا، جو آج کل سفارشات کا دور چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، یا کوئی اسلام دعا ہے تو ٹھیک ہے اس کا کام اور ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہے اس کا کام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ سچی گواہی دینی ہے، حق کی بات کہو، چاہے اس سے تمہارے والدین یا تمہارا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ رشتہ داری انصاف کے سامنے نہیں آنی چاہیے، چاہے والدین کیوں نہیں ہیں، آپ کے بہن بھائی کیوں نہیں ہیں، آپ کے دوست کیوں نہیں ہیں، آپ کے تعلقات والے کیوں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ گواہی سچی دینی ہے، غیر جانبداری دکھانی اور عدل و انصاف کا پہلو کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آج تک کتنے ایسے اعمال ہیں جو ہم نے صرف اپنوں کے لیے چھوڑ دیے، کیا وہ اپنے کام آئیں گے آخرت میں جب ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک سستی کا بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 142 میں کہ منافق جب نماز کو آتے ہیں تو بہت سستی اور بوجھ کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اندر سے کفر کا جو ہے وہ طریقہ اپنا رہا ہوتا ہے اور سامنے مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس کے لیے جو دین کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ کوئی بھی عمل ہے اس کو بوجھ لگتا ہے۔ یہاں پہ نماز کا بھی ذکر ہے کہ نماز جو ہے اس کو بوجھ لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنا اس کا عقیدہ، وہ منہج، وہ سوچ، وہ اندرونی طور پہ نہیں ہے جو کہ وہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو ہمیں ویسے تو یہ آیت منافقین کے لیے ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ظاہر میں ہم جو ہے وہ کچھ اور ہیں اور باطن میں کچھ اور ہیں۔ اگر ایسا ہے تو منافقت پر سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ کافروں کے لیے تو ایک درجہ عذاب کا، منافقین کے لیے دوہرا جو ہے وہ عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہوں گے۔ کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اس دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں؟ یہ آیت ہمیں خود احتسابی کی دعوت دے رہی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں، وہ گواہ ہوں ہم پر کہ ہم نے کیا ایسے اعمال کیے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا ایک نظر اپنے گریبان پہ جھانکیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض ایک تصور کیجئے کہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو جو آپ کی ڈریسنگ ہے، جو آپ کے الفاظ ہیں، جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کے اعمال ہیں، کیا وہ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ ان کا ذکر کر سکیں یا دکھا سکیں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ وہ دکھا سکتے ہیں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے، پرفیکٹ مسلمان ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی گواہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو آپ بتائیں کہ اپنے اعمال یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا سنت پر ایسا عمل موجود ہے جو ہم ان کے سامنے پیش کر سکیں گے یا اللہ کے سامنے رکھ سکیں گے؟ تو جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا پھر وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ باقیوں کو تو ایک ملنی ہے نا، اس کو 2 کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جس کو خوف آ گیا نا، پھر دنیا کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی رشتہ، کوئی چیز بھی
اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو بہکا نہیں سکتا. اسے ہر حال میں پتا ہوگا اگر میں نے یہاں پہ زیادتی کی، یہاں پہ ظلم کیا، یہاں پہ غلطی کی، تو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ ایک چیز اپنے اندر اگر آپ پیدا کر لیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، تو آپ کبھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ کوئی کمی آپ کی نہیں رہے گی یا مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ پارہ ہمیں بڑی گہری چیزیں سکھا کر جا رہا ہے، بہت گہری باتیں ہمیں جو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.